یہ بات ہے 4000 سال پہلے کی، جب مصر کے ریگستانوں میں کاریگری کا ایک ایسا نمونہ بنایا گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بات ہو رہی ہے اہرام مصر کی، جس کو انگریزی میں پیرامڈز آف گیزا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اہرام مصر دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، لیکن اس کو بنانے کا مقصد، ان اہراموں کے اندر کیا ہے، یہ اہرام کیسے بنائے گئے اور ان اہراموں کی پوزیشن کیسے سلیکٹ کی گئی، یہ سب کچھ اور بہت ساری معلومات آج ہم آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ مصر میں اب تک کل 138 اہرام دریافت کیے گئے ہیں، جنہیں تقریباً 2630 قبل از مسیح پرانا بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے 3 جو سب سے بڑے ہیں وہ خوفو، خافرے اور منکور کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ خوفو اہرام کی لمبائی 146 میٹر تھی جب یہ بنایا گیا تھا، لیکن کچھ کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے اس کی لمبائی اب 139 میٹر رہ گئی ہے، اور ان تمام اہراموں میں سے سب سے بڑا اہرام یہی ہے۔ ان اہراموں کو لائم سٹون کے پتھروں کو اسکوائر شیپ میں تراش کر اور پھر انہیں جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ یہ پتھر اتنے وزنی تھے کہ ان میں بعض پتھروں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ ہے۔ ظاہر ہے آج سے 4000 سال پہلے نہ تو کوئی کرین تھی، نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس کی مدد سے ان پتھروں کو نیچے سے اوپر لے جایا جا سکے، لہٰذا یہ کام مزدوروں کی مدد سے ہی کیا گیا۔ اس کے لیے ایک ریمپ نما سٹرکچر بنایا گیا جس کی مدد سے مزدوروں نے ان پتھروں کو نیچے سے اوپر تک پہنچایا۔ اگر بات کی جائے خوفو اہرام کی تو اس کا وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن سے بھی زیادہ ہے، اور اس کو کل 23 لاکھ پتھروں کو اسکوائر شیپ میں تراش کر بنایا گیا ہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا سٹرکچر اور اتنی محنت اور مشقت سے بنائے جانے والے یہ اہرام بغیر کسی خاص وجہ کے تو نہیں بنائے ہوں گے۔ آج سے کئی سال پہلے جب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اہرام اس دور میں گزر جانے والے بادشاہوں کی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی تو ان اہراموں پر مزید ریسرچ کی گئی، اور یہ بات سامنے آئی کہ آج سے 4000 سال پہلے جو لوگ مصر میں بستے تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ مرنے کے بعد ایک اور دنیا ہوگی، اس دنیا کی زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی جیسے اس دنیا میں ہے، لہٰذا مرنے کے بعد اور دوسری دنیا میں جانے کے بعد انہیں بہت سارا مال و دولت اور ساز و سامان اکٹھا کرنا پڑے گا جو اس دنیا میں ان کے کام آئے گا۔ اس لیے اس دور میں جو بادشاہ مر جاتے تھے ان کی لاش کے قریب بہت سارا سونا، مال و دولت، قیمتی اشیاء اہرام کے کونے میں محفوظ کر لیے جاتے تھے، لیکن اس بات کو ہم صرف ایک تھیوری کی حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان اہراموں کو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے یا نہیں، اس بات کا اب تک کوئی پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ سائنٹسٹ اور ریسرچرز نے جب ان پیرامڈز کا ایکس رے اسکین کیا تو ان کو کچھ دلچسپ چیزیں نظر آئیں۔ پیرامڈز کے اندر چیمبرز بنے ہوئے تھے، ان میں سے ایک چیمبر کو کنگ چیمبر، دوسرے کو کوئین چیمبر، اور اس کے علاوہ ایک تیسرا چیمبر بھی تھا جس کو ہڈن چیمبر کا نام دیا گیا۔ یہ نام عرب ریسرچرز کی طرف سے ان چیمبرز کو دیے گئے تھے۔ کنگ چیمبرز میں گرینائٹ کا ایک تابوت ملا، لیکن کوئین چیمبر صرف ایک خالی کمرہ تھا۔ عرب سائنٹسٹ اور ریسرچرز یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہاں کسی کوئین کو دفن کیا گیا ہو۔ کنگ اور کوئین چیمبر تک تو رسائی ممکن ہوئی، لیکن اب ہڈن چیمبر کے اندر جانا باقی تھا۔ یہ چیمبر چاروں طرف سے سیل تھا، لیکن صرف ایک چھوٹا سا سرنگ نما راستہ تھا جس کے ذریعے سے روبوٹک کیمرے کو اندر بھیجا جا سکتا تھا، لہٰذا ایک روبوٹک کیمرہ بنایا گیا اور اس کو اندر بھیجا گیا، لیکن کچھ فاصلے کے بعد یہ روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے آگے ایک دیوار آ گئی۔
کچھ عرصے بعد دوبارہ ایک اور روبوٹک کیمرہ بنایا گیا جس کے آگے ایک ڈرل مشین کو فکس کیا گیا۔ اس ڈرل مشین کی مدد سے اس دیوار میں سوراخ کیا گیا اور جب سوراخ کے اندر ایک چھوٹا سا کیمرہ بھیجا گیا تو آگے ایک اور دیوار سامنے آئی، لیکن اسی کیمرے کا رخ جب نیچے کی طرف کیا گیا تو ریڈ کلر کے الفابیٹس میں کچھ لکھا ہوا دکھائی دیا۔ آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ ان الفابیٹس کا مطلب کیا ہے۔ ان 3 بڑے پیرامڈس کی پوزیشن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو تینوں پیرامڈ ایک دوسرے کی سیدھ میں نہیں بلکہ ہر پیرامڈ دوسرے پیرامڈ کی کارنر پہ بنا ہوا ہے۔ ان کی پوزیشن 4000 سال پہلے کیسے ڈیسائیڈ کی گئی، یہ بحث تب شروع ہوئی جب ان پیرامڈس کا ایک سیٹلائٹ امیج سامنے آیا۔ بعض ریسرچرز نے تو ان پوزیشن کو محض ایک اتفاق سمجھا، لیکن جب تک رابرٹ بوول نامی ایک بیلجین ریسرچر نے اس سیکرٹ کو کریک کیا۔ ایجپشنز ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ پیرامڈس کی پوزیشن اورین بیلٹ کے 3 ستاروں کو مد نظر رکھ کر ڈیسائیڈ کی گئی۔ ان تینوں ستاروں میں 2 روشن ستارے ہیں اور ایک ستارہ کم روشن ہے، یعنی 2 بڑے پیرامڈز اور ایک چھوٹا پیرامڈ۔